نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام ہو اس کنیز خدا پر جو بارگاہ عصمت سے دست عصمت کو دیا گیا. وہ عصمتی پھل ہے کہ جس کی خوشبو دفتر نبوت میں سونگھی گئی، جو امام امت کی محافظ اور باغ رسالت کی پاسبان تھی، جس کے سجدوں کی کثرت نے ایک چھوٹے سے گھر کو مشیت الہی کا نوری حرم بنا دیا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ممتاز حقیقت کا نام ہے جس کا بلند وجود کارخانہ قدرت کے تمام اوصاف کا حامل ہے، اور سایہ رحمت قلب نبی کا سکون اور درد نبوت کی پناہ گاہ ہے، جس نے حوصلہ نبوت کو نئی تازگی اور ولولہ تبلیغ کو نیا حوصلہ عطا کیا. حد تھی کہ بعد وفات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام قبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بیٹھ کر حال دل سناتے تھے، اور کوئی آواز نہ آنے پر خود ہی فاطمہ زہرا کی عدم موجودگی کا احساس کرتے اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے آنسوؤں کا سیلاب لے کر اٹھتے اور چلے جاتے تھے. جو بیٹی ضیاء رسالت اور نور امامت کا زخم دل اور قلب کا علاج ہو، اس نے اپنا زخم کسی کو سنایا نہ بتایا. حد تھی کہ اپنے والد اور شوہر کو بھی نہیں. آغوش میں حسن اور کبھی شکم میں حسین کو لیے خون آلود ہاتھوں سے چکی چلاتی رہیں. کسی نے جناب فضہ سے مدد لینے کی بات کہی تو آپ نے فرمایا، آج ہمارا دن ہے، کام کرنے کا فضہ کا نہیں ہے. اس دختر رسول کو وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے ہاتھوں جو ظلم برداشت کیے وہ تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتے. جو مظالم کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی بیٹی کے ساتھ کی ہوں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آگ لگائی گئی، پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا جس سے پسلیاں ٹوٹیں، اور شکم اطہر میں محسن انہی اذیتوں سے شہید ہوئے. آپ کی میراث سے شہزادی کو محروم کیا گیا. رسول خدا نے جو ہبہ نامہ ثبوت کے طور پر لکھا تھا اسے پھاڑ دیا گیا. جناب فاطمہ زہرا اپنے حق کی آواز اٹھانے کے لیے، اپنے مخالفین کی صحیح صورتحال بتانے کے لیے بنی ہاشم کی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف لے گئیں اور خطبہ ارشاد فرمایا جو انسانی زندگی کو رہتی دنیا تک سنوارتا اور بناتا رہے گا. یہ خطبہ صرف احتجاج نہیں ہے بلکہ عملی زندگی میں احکام دین کے فلسفے کو بھی عیاں کرتا ہے. اس خطبے کو اہل سنت کے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل بھی کیا ہے. شہزادی فرماتی ہیں، حمد در حقیقت خدا میں پائی جانے والی خوبیوں کے اعتراف کا نام ہے. اللہ کے ناموں میں ایک نام محمود ہے. محمود کی صفتوں کے اظہار کے لیے حامد جن لفظوں کو استعمال کرتا ہے اسی کو حمد کہتے ہیں. وہ حکیم ہے لہٰذا قابل حمد ہے، وہ غنی ہے لہٰذا قابل حمد ہے، وہ ولی ہے لہٰذا قابل حمد ہے. ناظرین، خداوند عالم جسے ہدایت کا انتظام سپرد کرتا ہے اس کی خلقت میں خاص احترام لکھتا ہے اور رکھتا ہے. اللہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہر کمالات سے آراستہ کیا. کائنات میں کسی کو بھی یہ شرف نصیب نہیں ہوا جو بنت رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا ہوا. آپ کے والد سید الانبیاء، ماں ملکۃ العرب، شوہر سید الاوصیاء، بیٹے سردار جوانان جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت کا امتیاز ہے کہ سرکار رسالت سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کرنا پڑا، اور اس مقام لاہوتی میں رب العزت نے وجود معصومہ کے لیے جنتی سیب عنایت فرمایا، اور پھر 20 جمادی الثانی کو اس گل نبوت کی ولادت ہوئی جس کی خوشبو نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا بھر کی عورتوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہیں. یہ عظیم مرتبہ
آپ کو اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کی بنیاد پر نہیں ملا ہے، بلکہ آپ کو یہ منصب آپ کے اعلیٰ انسانی کردار اور فضائل کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عورتوں کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ایک نمونہ عمل عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں کے لیے شفیق و مہربان اس حد تک ہو کہ زندگی کی مشکلات کا ہنسی خوشی مقابلہ کرے اور اپنی ایک مسکراہٹ سے شوہر کے غم کو دور کر سکے۔ ناظرین، ہم خوش نصیب ہیں جو ہمارے پاس خاتون جنت جیسی عظیم ہستی دختر رسول موجود ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی رول ماڈل ہونے کے باوجود آج ہمارے گھروں میں تکلیف اور بے چینی کی آگ لگی ہوئی ہے اور گھریلو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر ہر رشتہ ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہتا ہے کیونکہ انہوں نے دنیاوی عیش و آرام کو مقصد حیات جان لیا ہے، اپنے کو آرزوؤں کے زندان میں اور تمناؤں کے قید خانے میں قید کر لیا ہے۔ انسان نے اپنے آپے کو کھو دیا ہے اور جو خود کو کھو گیا ہو وہ خدا کو پانے کی کوشش کیا کرے گا؟ ذرا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر غور تو کیجئے، جنہوں نے اپنی مختصر سی زندگی میں کسی کو شکایت کا موقع ہی نہیں دیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی وہ پرورش کی کہ خانہ سیدہ کی ہر اینٹ توحیدی شان سے جلوہ گر ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ سید عالم کے کسی بھی رشتے میں کڑواہٹ نہ تھی۔ دنیا میں رشتے بنتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر بھی جاتے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تہذیب میں ہر رشتہ جڑتا دکھائی دیتا ہے اور یا لوگ جڑنے کی کوشش کرتے دیکھے گئے۔ ایسی شخصیت کو ظالموں نے اذیتوں سے مار ڈالا۔ آپ اپنوں کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملی۔ جب بنت رسول جناب فاطمہ زہرا کی حیات کا آفتاب غروب ہو گیا اور اس روشن ستارے کی روشنی مدھم پڑ گئی، تب حضرت علی علیہ السلام بالکل تنہا ہو گئے۔ بے کسی علی پر حملہ آور ہو گئی۔ درد و غم نے چاروں طرف سے علی کو گھیر لیا۔ آپ نے اپنا عزیز کھو دیا، وہ بھی فاطمہ جیسی عظیم ہستی۔ آپ کا بھی اس دنیا میں کوئی کفو نہیں رہا جسے علی اپنی روح کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا ایک دوسرے کے کفو تھے، آپ دونوں کی فکر ایک جیسی تھی۔ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد جب آپ نے جناب فاطمہ زہرا کو رخصت کرتے وقت فرمایا، اے فاطمہ، میری ہمت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب میں سکون و چین سے نہیں رہ سکتا۔ میں نے آپ کو اس حال میں رخصت کیا کہ آپ میرے لیے سب سے عظیم، افضل اور سب سے زیادہ عزیز اور نزدیک تھی۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس وقت حضرت علی نے آپ کو غسل دیا ہوگا، کفن پہنایا ہوگا اور آپ کے جسد اطہر کو اپنے سامنے رکھا ہوگا اور پھر دختر رسول کو سپرد خاک کیا ہوگا، اس وقت حضرت علی پر کیا گزری ہوگی، یہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں صرف دعا کروں گا کہ پروردگار عالم صدقے میں جناب سید عالم بنت رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہماری بیٹیوں کو نیک توفیق عطا کرے، شہزادی کے کردار پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو وہ سنوار سکے، اور ہر بیوی جو بنت رسول سلام اللہ علیہا کی مظلومہ کے غم میں اس وقت گریہ کر رہی ہے، یا انہیں چاہتی ہے یا ان کے نام سے خود کو منسوب کرتی ہے یا اپنے آپ کو کنیز شہزادی معصوم عالم کہتی ہے، وہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکے۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ روی لبها نور و قدر و کوثر و طاها، ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت